बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत है और मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन डायबिटीज़। ये मेरा एक पैशन भी है और एक मेरा प्रोफेशन है और ये मेरी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने इलाके के और अहले इलाका के तमाम मरीज़ों के लिए वो तमाम इंफॉर्मेशन या वो तमाम जो तमाम इंफॉर्मेटिव मटीरियल है वो मुहैया करूँ जो कि उनको किसी भी किस्म की बीमारी में बचाव के लिए मददगार साबित हो और जो उनकी बीमारी को रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो यानी किसी भी बीमारी से बचने के दो तरीके हैं, एक जिसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं यानी बीमारी होने से पहले उसको रोकना, और दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शंस यानी अगर बीमारी हो चुकी है तो फिर हमें उसका इलाज किस तरह से करना चाहिए। आज हम इस प्रोग्राम की पहली सीरीज़ पे बात करेंगे और उसका जो टॉपिक हमने आज सेलेक्ट किया है वो ज़ियाबीतस यानी आम ज़बान में जिसको डायबिटीज़ या शुगर कहा जाता है। शुगर एक बहुत ही आम और बिल्कुल एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन अब हर घर में या कम से कम हर दूसरे घर में फैलती जा रही है। आज के हम इस प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे कि डायबिटीज़ या शुगर क्या है, इसको होने के अवामिल क्या हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और इसका इलाज करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि ज़ियाबीतस जिसको आम ज़बान में शुगर कहा जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में ग्लूकोज़ की मिक़दार नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस्म के अंदर खून को एक न्यूट्रलाइज़ करने वाला मादा जिसको इंसुलिन कहा जाता है वो उम्र के साथ साथ या तो उसकी मिक़दार कम पड़ जाती है या उसकी रेजिस्टेंस यानी उसकी मुज़ाहमत आना शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी बुनियाद पे हमारे खून में नॉर्मली ग्लूकोज़ की मिक़दार आम मिक़दार से बढ़ जाती है। इस ग्लूकोज़ शुदा खून के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचने से, जैसे आँखें, दिल, गुर्दे या हमारी स्किन के ऊपर, ये वो ब्लड जो मीठा या ग्लूकोज़ शुदा ब्लड होता है, इसके उन नालियों तक जाने से नॉर्मली बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं और इन बीमारियों की अलामात तब ज़ाहिर होती हैं जब शुगर को हुए कम से कम 10-12 साल गुजर चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि शुगर की तशख़ीस किसी अलामत से पहले उम्र के साथ साथ टेस्ट करवाते हुए करवा लेनी चाहिए। यानी अगर आपकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि हर 6 माह बाद आप अपने शुगर के और खून के बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, जिनमें ज़ियाबीतस का एक आम टेस्ट जिसे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कहा जाता है। ये बड़े आसान से टेस्ट हैं, किसी भी जगह से आपके हो सकते हैं। कुछ ख़ास अलामात हैं जो डायबिटीज़ के या ज़ियाबीतस के मरीज़ों में पाई जाती हैं, मसलन शदीद प्यास लगना, शदीद बार बार पेशाब का आना और पेशाब जब आ जाए तो रोका ना जाना, वज़न का अचानक बहुत ज़्यादा कम हो जाना या वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, भूख का शदीद लगना या भूख का बिल्कुल कम हो जाना। ये तमाम वो अवामिल हैं या ये तमाम वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे किसी एक इंसान को ये शक पड़ सकता है कि मुझे डायबिटीज़ है। ज़्यादातर जिनके पेरेंट्स को या जिनके वालिदैन को ज़ियाबीतस या शुगर की बीमारी लाहक है, उनके बच्चों में ये होने के चांसेस 50% आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी बंदे के वालिदैन को शुगर पहले से है और उस बंदे की उम्र 30 साल से ज़्यादा है और उसको ये तमाम अलामात आ रही हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना या ज़ख़म होना और ठीक ना होना या भूख का बहुत ज़्यादा लगना या भूख का अचानक कम हो जाना और वज़न का शदीद कम हो जाना, तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन से पहले अपने मुस्तनद डॉक्टर से रजू करे और शुगर के टेस्ट कराए। शुगर के जो 2 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं उसमें ब्लड का टेस्ट है और एक यूरिन का टेस्ट है। हम यूरिन से भी ग्लूकोज को चेक कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर ये बेहतर समझे कि ये 2 टेस्ट की बजाय आपका एक बड़ा टेस्ट जिसको HbA1c कहा जाता है, जो कि 3 माह की शुगर अगर छुपी भी हो तो उसको पकड़ लेता है, ये आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि कब ये टेस्ट करवाना है और कब करवाना चाहिए। अगर आपको शुगर नहीं है लेकिन आपके वालिदैन को शुगर है तो आपने बचने के लिए क्या करना है। आज बड़े आसान में आपको चंद बात करूँ। अपना वज़न अपनी हाइट के मुताबिक कम रखें, यानी अगर आपके कद के मुताबिक आपका वज़न 70 किलो होना चाहिए तो कोशिश करें कि वो 2-3 kg कम रहे। अगर आपका वज़न आपकी हाइट के मुताबिक 80 kg होना चाहिए तो वो 2-3 किलो कम रहना चाहिए, क्योंकि जितना आपका वज़न कम रहेगा उतना आप शुगर से दूर रहेंगे। वज़न कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ें, ऐसी खुराक जिनसे वज़न तेज़ी से बढ़ता है, मसलन घी, तेल, मक्खन, तली हुई अशिया, ग्लूकोज वाली अशिया जैसे कि चावल, आलू, चीनी, केला, आम, इन तमाम चीज़ों से आपका वज़न बढ़ता है।
تو کوشش کیجئے کہ یہ خوراک آپ کم سے کم استعمال کریں۔ دوسرا، ورزش روزانہ کریں، کم از کم 30 منٹ روزانہ، اور ہفتے میں 5 دن تو لازمی ورزش کریں۔ یا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کو گھٹنوں کی کوئی بیماری ہے، جوڑوں کا درد ہے، تو ہر 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے بعد 10 منٹ کے لیے ہلکی واک کریں، اس کو اپنی روٹین بنائیں۔ وزن کم کرنا، خوراک میں پرہیز کرنا، اچھی نیند پوری کرنا، سٹریس فری زندگی گزارنا، ٹینشن کے بغیر زندگی گزارنا، اللہ پہ توکل رکھنا، ہر معاملات میں اس کا شکر ادا کرنا، یہ آپ کو یقینی طور پہ شوگر سے بچا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ اب آپ شوگر کے مریض ہو چکے ہیں، آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو 3 عوامل فوری طور پہ کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، آپ کو اپنا لائف سٹائل ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ کوشش کریں کہ پیدل زیادہ سے زیادہ چلیں۔ اگر آپ کی آفس جاب بھی ہے تو آپ ہر 5 سے 6 گھنٹے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے واک ضرور کریں۔ اپنے آپ کو مستعد کریں، اپنے آپ کو چاق و چوبند کریں، زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، کوشش کریں سیڑھیاں چڑھیں بجائے اس کے کہ آپ لفٹ کا استعمال کریں۔ جہاں موٹر سائیکل پہ آپ جاتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ پیدل وہاں پہ واک کریں۔ تو اس طرح اپنے آپ کو ایکٹیو لائف کی طرف لے کے۔ دوسری بات، خوراک میں پرہیز آپ کو فوراً کرنی پڑے گی۔ میٹھی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، چینی والی تمام اشیاء آپ کو بند کرنی پڑیں گی۔ آلو، چاول، چینی، ان میں بہت زیادہ کانٹینٹ میں گلوکوز ہوتا ہے، آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنا ویٹ اپنی ہائٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اینڈ دین فائنلی آپ کو ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا۔ اب ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے متس یا بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ جی انسولین نہیں لگانی چاہیے، انسولین سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی انسولین آخری علاج ہے۔ میں آج آپ کے توسط سے یہ بات ہر گھر میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ انسولین از دی بیسٹ ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹیز۔ یہ شوگر کا سب سے بیسٹ علاج ہے، اور اب تو پوری دنیا میں یہ تحقیق آ چکی ہے کہ جتنی جلدی آپ انسولین لگائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، اتنا آپ کا گردے، آنکھ، آپ کا اسکن، آپ کا دل محفوظ رہے گا۔ تو نارملی آپ دوائیاں استعمال کریں یا انسولین استعمال کریں، یہ چوائس آپ کی ڈاکٹر کی ہے، کیونکہ ہر مریض، ہر شوگر کا مریض، اس کا علاج دوسرے سے الگ ہے۔ آپ یا ہمارے پاکستان میں نارملی ایک مسٹیک کی جاتی ہے، ہم سن لیتے ہیں جی فلانا یہ دوائی کھا رہا تھا، ہمارا رشتہ دار یہ دوائی کھا رہا تھا، تو ہم نے بھی اسے یہ دوائی لے کے کھانا شروع کر دیا۔ تو میں یہ بات آپ کے چینل کے توسط سے یہ پہنچانا چاہتا ہوں لوگوں تک کہ مریض اور اس کی علامات اور اس کی حالت، یعنی اس کی جو کنڈیشن ہے، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے ڈاکٹر کے پوچھے بغیر کوئی علاج شروع نہ کریں۔ آپ نے اپنا علاج اپنی رپورٹس کے مطابق، اپنی کنڈیشن کے مطابق، آپ کے گردوں کے مطابق آپ کا ڈاکٹر کرے گا۔ کچھ ایسی دوائیاں جو ہم گردوں کے مریضوں میں نہیں دے سکتے، کچھ ایسی دوائیاں جو ہم جگر کے مریضوں میں نہیں دے سکتے، کچھ ایسے مریض ہیں جن کا علاج صرف انسولین سے پاسبل ہے، اور کچھ ایسے مریض ہیں جن کو دوائی بھی ساتھ دینی ہے اور انسولین بھی دینی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا فیصلہ ڈاکٹر صاحب کریں گے مریض کو چیک کرنے کے بعد۔ تو میری التماس ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ نے اپنا علاج کرنا ہے، اپنی واک کرنی ہے، اپنا ویٹ کم کرنا ہے، اپنی خوراک میں پرہیز کرنی ہے۔ 3 چیزیں میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ روزانہ 10 منٹ کی واک ہر 6 گھنٹے کے بعد، یا روزانہ 30 منٹس کی واک 5 دن کے لیے ضرور کریں۔ اپنی ہائٹ کے مطابق جو آپ کا وزن ہونا چاہیے اس سے 2-3 کلو اپنا وزن کم رکھیں، تاکہ آپ کا ویٹ کم ہوگا تو شوگر آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی۔ اور تیسری بات، اگر آپ نے دوائی کھائی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کوئی دوائی بتائی ہے تو اس کا استعمال ریگولرلی کریں۔ شوگر کی کچھ دوائیاں ہیں جن کو کھانے سے پیٹ میں ہلکا سا جلن یا پیٹ میں بھرا پن کا احساس آئے گا، بھوک کم ہو جائے گی، یہ اس دوائی کے اثر کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو کوئی ایسی دوائی دے جس سے آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ یا مضر اثرات آ رہے ہیں، تو کسی اسٹور والے کے کہنے پہ، کسی رشتہ دار کے کہنے پہ یا کسی پرانے مریض کے کہنے پہ دوائی بند نہ کریں، اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ مجھے یہ دوائی کھانے سے مضر اثرات آ رہے ہیں، سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یقینی طور پہ آپ کا معالج آپ کی بیماری کو آپ سے بہت بہتر سمجھتا ہے، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ اس دوائی کے کھانے سے آپ کو کیا کیا مضر اثرات آ سکتے ہیں۔ نارملی ہر دوائی جو کہ منہ سے کھائی جاتی ہے تو وہ پیٹ میں ہلکی سی جلن کرے گی، کبھی اس کے کھانے سے پیٹ میں تھوڑا سا ڈائریا یا تھوڑا سا پخانے لگ سکتے ہیں، یہ عمومی مضر اثرات میں شامل ہے۔ اس کو اگر آپ تھوڑے دن انتظار کرتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں دوائی کو، تو یہ ختم ہو جاتے ہیں، سبسائڈ ہو جاتے ہیں۔ تو بیسٹلی رائٹلی انسولین از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ۔ میں دوبارہ بتاؤں گا، نہ اس سے گردے فیل ہوتے ہیں، نہ اس سے کچھ اور ہوتا ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ ہاں، اگر آپ آلریڈی گردوں کے مریض ہیں یا جگر کے مریض ہیں اور آپ انسولین لگا رہے ہیں تو آپ میں ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر اچانک سے کم ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو اس کے بارے میں بتائیں، اور آپ کا ڈاکٹر آپ کی انسولین کی ڈوز ایڈجسٹ کر دے گا۔ جتنی اچھی آپ کی انسولین کی ڈوز ایڈجسٹ ہوگی، جتنا اچھا آپ ٹائم سے کھانا کھا رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے گا اور آپ کی شوگر مطمئن رہے گی۔
آج میں اس فورم پہ ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ شوگر اگر ہو جائے تو وہ آنکھوں کو بھی متاثر کرتی ہے، وہ دل کو متاثر کرتی ہے، وہ گردوں کو متاثر کرتی ہے، پیشنٹ کو الٹیمیٹلی ڈائلسس کرانا پڑتا ہے، ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، پیشنٹ کی ہاتھ اور پاؤں اتنے سن ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں وہ بازو کاٹنا پڑتا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے۔ ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شوگر کو ہونے سے روکیں، اور اگر ہو گئی ہے تو اس کو کنٹرول رکھیں۔ میرا یہ پیغام تمام سوسائٹی کے لیے ہے، تمام کمیونٹی کے لیے ہے کہ پیشنٹس کی مدد کریں، انہیں ڈاکٹرز تک لے کے جائیں اور ان کو ریہیبلیٹیشن پروگرام میں لے کے آئیں، تاکہ کوئی بھی شوگر کا مریض اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے، وہ معاشرے کا صحت مند فرد سمجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔